چائنا میانمار اکنامک کوریڈور، وہاں پر آلریڈی ایک جہادی تنظیم میانمار اپنی سرزمین کو چین کے لیے استعمال کرنے دے، فوجی جو جرنیل ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار ہیں، ان کا اور پاکستان کے مذہبی طبقے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ٹاپک پہ بات کریں گے اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو دوبارہ امریکہ کی طرف سے، یورپ کی طرف سے جہادی تنظیمیں بنا کر انہیں ایکسپورٹ کرنے کا ٹھیکہ تو نہیں مل گیا ہے، اور یہ کام اس مرتبہ میانمار کے خلاف بنگلہ دیش کی سرزمین کو استعمال کرنے یا کیے جانے کا امکان ہے، اور میانمار کے خلاف جہادی تنظیمیں بنا کر وہاں پر جہاد کرانے کا مقصد کیا ہے، اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میانمار ریئر ارتھ منرل کے معاملے میں، ان کی پروڈکشن یا ان کے خزائن کے معاملے میں، خزانوں کے معاملے میں دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ ریئر ارتھ منرل تیسرے نمبر پر میانمار کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میانمار اور چین کے درمیان سی پیک، جس طرح پاکستان اور چین کے درمیان ہے، اسی طرح میانمار چائنا اکنامک کوریڈور کے نام سے ان کے درمیان بھی معاہدہ ہے، یعنی چین میانمار کی سرزمین کو استعمال کر کے، میانمار کے پورٹس کو استعمال کر کے اپنے سامان تجارت، اپنے مال پوری دنیا میں پہنچائے گا، پوری دنیا میں اپنا سامان بھیجے گا۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کی طاقتیں کبھی بھی نہیں چاہتی ہیں اور کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اور اپنے ریئر ارتھ منرلز چین کو استعمال کرنے دے، یا چین میانمار کے ریئر ارتھ منرلز کی مائننگ پہ کام کرے اور انہیں استعمال کرے۔ میانمار کے اندر فوجی حکومت ہے، یعنی فوج کے جو جرنیل ہیں وہ اس نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کی مضبوط حکومت ہے وہاں پر، اور وہ اس وقت چین سے بہت زیادہ قریبی تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اور چین ان کی بہت زیادہ مدد کر رہی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کی مضبوط حکومت ہے۔ تو یورپ اور امریکہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو حکومت ہے وہ چین کے گود میں بیٹھ کر چین کے مفادات کے لیے ان کی مدد کرے، اس لیے انہیں ڈسٹرب کرنا، سی پیک جیسے معاہدہ ان کا ہے چائنا میانمار اکنامک کوریڈور، اس کو ڈسٹرب کرنا، اس کو ختم کرنا ان کی اولین ترجیح ہوگی۔ اس وقت میانمار کے اندر جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے، وہاں پر آلریڈی ایک جہادی تنظیم جسے مسلم اراکان جہادی تنظیم کہتے ہیں، وہ آلریڈی وہاں پر میانمار کی حکومت کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے، لڑ رہی ہے۔ تو بنگلہ دیش کے اندر بیس کیمپ بنا کے اگر جہادی تنظیمیں بنائی جائیں اور پھر انہیں وہاں پر بھیجا جائے اور ان کی حکومت کے خلاف لڑائی جائے، تو یہ ایک بہترین حکمت عملی یا بہترین کام ہو سکتا ہے جو کہ چین کے مفادات کے خلاف میانمار کے اندر کام کی جائے۔ بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد پاکستان کے جو عسکری حکام ہیں، بنگلہ دیش کے اندر جانا اور وہاں پہ بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کرنا، وہاں کے آفیشل سے ملنا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کی جو انٹرسٹ ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ماضی کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو مذہبی طبقہ ہے اس کا ایکٹیو ہونا کہیں پہ وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہاں کے مذہبی طبقے پر اپنا انفلوئنس ڈالنا چاہتا ہے، اور پھر مذہبی طبقہ ماضی میں پاکستان کے اندر ان جہادی تنظیموں کو فارم کرنے، انہیں افغانستان کے اندر بھیجنے میں، اور پھر پرویز مشرف اس بات کو بھی مان چکے ہیں کہ کشمیر کے اندر بھی جہادی تنظیمیں بھیج چکے ہیں وہ۔ تو پاکستان کا جو مذہبی طبقہ ہے وہ ماضی میں جہادی تنظیمیں بنانے اور پھر انہیں پاکستان کے پڑوسی ملکوں میں بھیجنے کی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ تو پاکستان کے عسکری حکام کا اور مذہبی طبقے کا بنگلہ دیش کے اندر جا کے ایکٹیو ہونا، اور پھر بنگلہ دیش کے جو پڑوسی ملک ہیں میانمار، اس کے اندر چینی مفادات کا ہونا، اور پھر ریئر ارتھ منرل جس پر ڈونلڈ ٹرمپ کی رال ٹپک رہی ہے اس وقت، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں وہ کہ جہاں پر بھی انہیں ملیں ریئر ارتھ منرل، وہاں پر وہ ان ملکوں کے ساتھ معاہدات کر رہے ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، آسٹریلیا شامل ہے، اور پھر جنوبی امریکہ کے کچھ ملکوں پر بھی ان کی نظر ہیں۔ ان کے ایک فیمیل جرنیل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہاں جنوبی امریکہ میں تیل کے بڑے ذخائر ہیں، بہت سارے معدنیات ہیں، اور انہوں نے تو یہاں تک گنا دیا کہ وہاں صاف پانی کے ذخائر تک ہیں، تو ہمیں وہاں پر جانا چاہیے، ہم وہاں جائیں گے۔ جنوبی امریکہ کے ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو پھر میانمار کو وہ کس طرح ہضم کر سکتے ہیں جو کہ چین کو راستہ دے رہا ہے، اپنے پورٹ دے رہا ہے کہ وہ اپنے مال پوری دنیا میں پہنچائیں، اپنا کاروبار کریں، جہاں پر ان کی انفلوئنس کاروبار کی وجہ سے پوری دنیا میں بڑھ جائے گی۔ تو امریکہ اور یورپ ضرور چاہیں گے کہ ان کا انفلوئنس کاٹیں،
اس لیے میانمار کے اندر اسی طرح کا کام جو کہ ماضی میں افغانستان میں روس کو کنٹین کرنے کے لیے انہوں نے کیا، یہ کام ہو سکتا ہے بنگلہ دیش کو بیس کیمپ بنا کے۔ جنوری میں غالباً بنگلہ دیش کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں، تو میں نے کچھ بنگلہ دیشیوں سے بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی بہت مضبوط پارٹی ہے، اگر انتخابات ہوئے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر جماعت اسلامی جیت جائے گی۔ اگر جماعت اسلامی وہاں جیت جاتی ہے، ایک مذہبی تنظیم وہاں پر اقتدار میں آتی ہے، تو وہاں پر بہت زیادہ آسان ہو جائے گا مغرب کے لیے، امریکہ کے لیے کہ اپنے پروکسیز کے ذریعے وہاں پر جہادی تنظیمیں بنائیں اور پھر انہیں میانمار کے اندر بھیجیں۔ پاکستان کا وہاں ایکٹیو ہونا بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ممکنات میں شامل ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم صرف ڈاٹ ملا کے بات کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ماضی کی جو تاریخ ہے پاکستان کی، اسے دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، کوئی خدمت کر سکتا ہے یورپ اور امریکہ کی، کہ یہاں پر جہادی تنظیمیں بنا کر میانمار کے اندر بھیجیں اور امریکہ اور یورپ انویسٹ کرے دہشت گردی میں ایک بار پھر، تاکہ میانمار کی حکومت کو وہاں پر ڈسٹیبلائز کر سکیں، اور پھر امریکی اور یورپی طاقتیں جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ امریکی چینی مفادات کو نقصان پہنچائے، انہیں جو کھلے سمندر ہے وہاں تک پہنچنے سے انہیں روکیں، اور میانمار کی سرزمین جب یوز کرے گی چین، تو نیچے آ کے ان کی بندرگاہ ہے خلیج بنگال میں کھلتی ہے، وہاں پر ان کے پورٹ استعمال کر کے وہ اپنے شپس یہاں سے پوری دنیا میں بیچ سکتا ہے۔ اسے ڈسٹرب کرنا، اس حکومت کو ختم کرنا جمہوریت کے نام پہ، کہ وہاں پر جمہوری حکومت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اس لیے وہاں پہ جہاد کر کے اس حکومت کو ختم کی جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔